فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 34ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 808، باب نمبر ہے 1343، عنوان ہے ذکر۔ پہلے مذکور خدا کی طرف سے ہوتا ہے، پھر ذاکر بندے کی طرف سے۔ حدیث کا نمبر ہے 6460۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ تو محض رسمی طور پر زبان پر آتا ہے اور نہ ہی فکر کی جولانیوں کے نتیجے میں رونما ہوتا ہے، بلکہ پہلے وہ مذکور یعنی اللہ کی طرف سے اور بعد میں ذاکر بندے کی طرف سے ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں موجود۔ حدیث کا نمبر ہے 6461۔ جب تو اللہ کو یاد کرے تو سمجھ لے کہ یہ اس اللہ کی یاد کرنے کی وجہ سے ہے، اور اس نے تجھے ایسی حالت میں یاد کیا ہے جبکہ وہ تجھ سے بے نیاز ہے، لہٰذا اس کا تجھے یاد کرنا بہت ہی جلیل الشان، محبوب تر، مکمل تر اور تیرے یاد کرنے سے بہت پہلے ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد کر کے اسے یاد کرنے کی توفیق عطا نہ فرمائے، بندہ اسے یاد کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93، صفحہ نمبر 158 اور صفحہ نمبر 159 پر۔ صفحہ نمبر ہے 809، باب نمبر ہے 1344، عنوان ہے اہل ذکر۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ کے ذکر، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تو تجارت ہی غافل کر سکتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت کے معاملات۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں، پس جو کچھ تم نہیں جانتے اسے اہل ذکر یعنی عالموں سے پوچھو۔ حدیث کا نمبر ہے 6462۔ اور یقیناً ذکر کے لیے اہل ذکر موجود ہیں جنہوں نے اسے دنیا کے بدلے حاصل کیا ہے، انہیں نہ تو تجارت غافل کر سکتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت کے معاملات۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 69، صفحہ نمبر 325 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6463۔ گویا مومنین ہی دراصل فقہا ہیں، وہی صاحبان فکر و عبرت ہیں، جو کچھ وہ کانوں سے سنتے ہیں اور انہیں ذکر الہی سے نہیں روکتا، اور جو زینت وہ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو ذکر خدا سے نابینا نہیں کرتی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73، صفحہ نمبر 36 پر۔ صفحہ نمبر 36۔ حدیث کا نمبر ہے 6464۔ معراج سے متعلق گفتگو میں نیکوکاروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب دوسرے لوگ غفلت شعاروں میں لکھے جاتے ہیں تو نیکوکار ذکر کرنے والوں میں لکھے جاتے ہیں۔ کوئی چیز پلک جھپکنے کے وقفے تک بھی انہیں غافل نہیں کر سکتی۔ ان کے نزدیک انسان مر چکے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ، قائم و دائم و کریم ہے۔ ان کے دل میں مخلوق کے لیے کوئی برائی نہیں دیکھتا۔ یہ
حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 64 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6465۔ اہل ذکر اللہ والے اور اس کے خاص الخاص بندے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں موجود۔ حدیث کا نمبر ہے 6466۔ آخرت والوں کی صفت میں ہے کہ وہ ذکر الہی سے تنگ دل نہیں ہوتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 165 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6467۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 43، جس کا ترجمہ ہے کہ بس جو کچھ تم نہیں جانتے اسے اہل ذکر عالموں سے پوچھو۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ ذکر میں ہوں اور ائمہ علیہم السلام اہل ذکر ہیں۔ رسول خدا کی یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پر۔ کتاب خدا ذکر ہے، اس کے اہل آل محمد ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6469۔ اللہ تعالیٰ کی اس قول سورہ زخرف کی آیت نمبر 44 یعنی اور یہ تمہارے اور تمہارے قوم کے لیے ذکر ہے، عنقریب تم لوگوں سے اس کی باس پرس کی جائے گی کے بارے میں فرمایا کہ ذکر قرآن مجید ہے، قوم ہم لوگ ہیں اور ہم ہی سے باس پرس کی جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 605۔ ہم اس سے پہلے والی حدیث کا نمبر بتانا بھول گئے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6468 کہ کتاب ذکر خدا ہے اور اس کے اہل آل محمد ہیں، اور یہ نور الثقلین کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6470۔ ذکر رسول اللہ ہیں اور ان کے اہل بیت اہل ذکر ہیں اور انہی سے باس پرس کی جائے گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 604 پر۔ صفحہ نمبر ہے 812، باب نمبر ہے 1345، عنوان ہے جن کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے۔ حدیث کا نمبر ہے 6471۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش 2 حروف تھے جو انجیل سے مشتق تھے۔ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، اور عذاب ہے اس شخص کے لیے جس کو دیکھنے سے خدا بھول جائے۔ یہ الفاظ نقش تھے اس انگوٹھی پر، اور یہ حدیث امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 63 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6472۔ اور یہ اللہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 1783۔ حدیث کا نمبر ہے 6473۔ تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 1786۔ حدیث کا نمبر ہے 6474۔ اچھا، یہاں پر ترجمہ نہیں لکھا ہے حدیث کا، صرف عربی متن موجود ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6475۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کی باتیں تمہارے علم میں اضافہ کریں اور جن کے اعمال تمہیں آخرت کی طرف راغب کریں۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 1787۔ صفحہ نمبر ہے 813، باب نمبر ہے 1346، عنوان ہے دائمی ذکر کا موجب۔ حدیث کا نمبر ہے 6476۔ معراج میں جو باتیں ہوئیں ان میں سے ایک اور ہمیشہ میری یاد میں مصروف رہو۔ عرض کیا خداوندہ تیری یاد میں ہمیشہ کس طرح رہوں؟ فرمایا لوگوں سے خلوت اختیار کر کے، میٹھے اور ترش کو ناپسند کر کے، اور اپنے پیٹ اور گھر کو دنیا سے خالی کر کے، اپنے پیٹ اور گھر کو دنیا سے خالی کر کے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 22 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6477۔
جو شخص کسی چیز کو دوست رکھتا ہے اس کی یاد میں مگن رہتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 814، باب نمبر ہے 1347، عنوان ہے مال اور اولاد تمہیں ذکر خدا سے غافل نہ کر دیں۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں، اے ایمانداروں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا وہی لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ حدیث کا نمبر ہے 6478۔ جو چیز ذکر الہی سے غافل کر دے وہ جوا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 173 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6479۔ جو چیز خدا کے ذکر سے غافل کر دے وہ ابلیس ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 404۔ حدیث کا نمبر ہے 6480 یعنی 6480۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی سورہ منافقون میں جو آیت نمبر 9 میں بیان ہو رہا ہے کے بارے میں کہ اس لا تحلکم اموالکم ولا اولادکم، جن لوگوں کو مال اور اولاد ذکر الہی سے غافل نہیں کرتے وہ میری امت کے صالح بندے ہیں، جنہیں ذکر خدا اور 5 وقت کی فرض نمازوں سے نہ تو تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت غافل کرتے ہیں۔ رسول خدا کی حدیث تفسیر در منظور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 226۔ حدیث کا نمبر ہے 6481۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مومن ہے جس نے نہ تو اپنے مال سے زکوٰۃ نکالی، نہ ہی حج کیا، اور نہ ہی کسی سائل کو اللہ کا حق دیا۔ جب اسے موت آئے گی تو مرتے وقت دنیا کی طرف واپسی کی التجا کرے گا تاکہ اپنے مال سے اپنے قریبی کو دے اور زکوٰۃ بھی دے، اپنے مال سے صدقہ بھی دے اور زکوٰۃ بھی دے۔ اور یہ حدیث بھی در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 226 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 816، باب نمبر ہے 1348، اور عنوان ہے مانعات ذکر، میم الف نون عین الف تے کے نیچے زیر، مانعات ذکر۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری ہوتا ہے، شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی بدولت تم میں باہم دشمنی اور عداوت ڈلوا دے اور خدا کی یاد اور نماز سے باز رکھے، تو کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ حدیث نمبر ہے 6482۔ تمام اعضاء اور جوارح میں آنکھ سے بڑھ کر کوئی عضو کم ناشکرا نہیں ہے، لہٰذا تم اس کی تمام ضرورتیں پوری نہ کرو ورنہ یہ تمہیں ذکر خدا سے غافل کر دے گی۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں موجود۔ حدیث کا نمبر ہے 6483۔ خواہشات نفسانی کی اطاعت سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، لہٰذا نفس کی اطاعت نہ کرو ورنہ وہ تمہیں یاد خدا سے غافل کر دے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر ہے 6484۔ جو شخص لوگوں کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ اسے اپنے ذکر سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر ہے 6485۔ پیٹ کی سنگینی، سیر ہو کر کھانے کی سستی، سیرابی کی مستی اور ملک کا غرور ایسی چیزیں ہیں جو عمل کو کمزور اور سست بنا دیتی ہیں اور یاد الہی کو بھلا دیتی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 129 پر۔ صفحہ نمبر 818، باب نمبر 1349، عنوان ذکر الہی سے روح گردانی کے نتائج۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 126 تک میں، اور جس شخص نے میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی
اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا ایسا ہی ہونا چاہیے، ہماری آیتیں بھی تو تیرے پاس آئی تھی تو انہیں بھلا بیٹھا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں، اور جو شخص اللہ کی یاد سے اندھا بنتا ہے ہم اس کے واسطے شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ہر دم ساتھی ہوتا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6486۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی مناجات میں فرمایا، اے موسیٰ، تم مجھے کسی بھی حالت میں فراموش نہ کرو، مال کی کثرت پر خوش نہ ہو، کیونکہ مجھے فراموش کر دینے سے دل سنگین بن جاتے ہیں اور مال کی کثرت سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 31 پر یہ حدیث موجود ہے۔ یہاں پہ مؤلف نے تبصرہ کیا ہے کہ خداوند عالم کے فرمان جو کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر شروع کی ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکَ سے مراد ہے کہ اس کی زندگی تنگی میں بسر ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے اور اس کے ذکر سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو اس کے لیے راہ چارہ صرف یہی رہ جاتی ہے کہ وہ دامن دنیا سے وابستہ ہو جائے، اسے اپنے مقصد وحید تصور کر لے اور اس کے لیے تک و دو میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ صرف اسے ہی سدھارنے اور وسعت دینے کی کوشش کرتا رہے۔ اس کے وہ معمول کی زندگی جو اسے عطا ہوئی ہے اس کے لیے ناکافی ہوتی ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، کیونکہ جب وہ اسے پا لینے کے بعد بھی اس پہ قانع نہیں ہوتا بلکہ اس سے زیادہ اور وسیع کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے اور کسی حد پر پہنچ کر بھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ تنگ دلی اور عدم کفایت کا شکار رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر رنج و غم، حزن و ملال، قلق اور اضطراب اور خوف و خطر کے لشکر حملہ ہوتے رہتے ہیں، کبھی مصیبتوں کے نزول کی صورت میں، کبھی موت اور بیماری کے رنگ میں، کبھی آفات اور بلیات کے روپ میں، کبھی حاسد کے حسد اور کوششوں کی ناکامی اور محبوب کی جدائی کے انداز میں۔ لیکن اگر وہ ہمیشہ اپنے رب کی یاد میں مصروف رہے اور اسے کبھی فراموش نہ کرے، اس طرح اپنے رب کے مقام و منزلت کی معرفت حاصل کرے تو اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اس کی زندگی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے جسے موت نہیں، اس کا ملک اس کے رب کے اختیار میں ہے جسے زوال نہیں، اس کے پاس ایسی عزت ہے جس کے لیے ذلت نہیں، ایسی خوشی، سرور، سربلندی اور عز و شرف ہے جس کا نہ تو کوئی حدود حد اور حساب ہے اور نہ ہی اس کو زوال و فنا ہے۔ دنیا تو صرف ایک گزرگاہ ہے جس کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں نہایت ہی معمولی ہے۔ اگر وہ اس بات کو اچھی طرح جان لے تو اس کا نفس دنیا کی مقرر کردہ حدود پر قناعت کر لے، جو زندگی اسے عطا ہوئی ہے اسے بہت کچھ سمجھ لے اور اس میں کسی قسم کی تنگی اور عدم کفایت کو محسوس نہ کرے۔ یہ تبصرہ تفسیر المیزان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 243 پر ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے جان بوجھ کر اندھا بنا رہتا ہے اور اس کی طرف اندھوں کی مانند دیکھتا ہے تو ہم اس کی طرف شیطان کو بھیج دیتے ہیں جو اس کا ساتھی یعنی مصاحب بنا رہتا ہے اور جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح خداوند عالم کا یہ فرمان کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 37 یعنی اور وہ شیطان ان لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے رہتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ اس خیال میں ہیں کہ وہ یقیناً راہ راست پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کر لینے والوں کو شیاطین راہ راست سے روکتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ جو در حقیقت خود اپنی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جادہ حق پر گامزن ہے۔ یہی چیز یعنی راہ حق سے روح گردانی کے باوجود ان کا یہ خیال کرنا کہ وہ راہ حق کے راہی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے ساتھی شیطان کے زیر نگرانی اور اس کی حکومت اور فرمان کے زیر سایہ مکمل طور پر آ چکے ہیں۔ انسان اپنی فطرت اولیٰ کے مطابق حق اور اس کی معرفت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب بھی حق اس کے سامنے پیش کیا جائے تو اسے قبول کر لیتا ہے
اور جب دوبارہ اس کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس سے گردانی کرتا ہے، اس حالت پر باقی رہتا ہے تو اللہ بھی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے اور اس کے لیے شیطان سا ساتھی مقرر فرما دیتا ہے۔ پھر وہ حق کو اسی صورت میں نہیں دیکھ پاتا جو اسے شیطان دکھاتا ہے، اور جس حق کی طرف وہ فطری طور پر مائل ہوتا ہے اسے وہ باطل پر لپیٹ کر اس کی طرف بلاتا ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہدایت کی راہ پر گامزن ہے، حالانکہ وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے خیالوں میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ وہ حق پر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ سراسر باطل پر ہوتا ہے۔ یہ بھی تفسیر المیزان کی جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 102 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 821، باب نمبر ہے 1350، عنوان ہے خدا کو فراموش کر دینا خود فراموشی ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، یعنی لوگ بد کردار ہیں۔ حدیث نمبر ہے 6487، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ اس سے اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرض الحکم میں حدیث کا نمبر ہے 6488، جو شخص اللہ کو فراموش کر دیتا ہے تو اللہ ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرض الحکم میں صفحہ نمبر ہے 822، باب نمبر ہے 1351، عنوان ہے اقسام ذکر۔ حدیث کا نمبر ہے 6489۔ معصوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ زبان کا ذکر حمد و ثنا ہے، جان کا ذکر کوشش اور تکدو ہے، روح کا ذکر خوف اور امید ہے، دل کا ذکر صدق اور صفا ہے، عقل کا ذکر عظمت اور حیا ہے، معرفت کا ذکر تسلیم اور رضا ہے، راز کا ذکر دیدار اور لقا ہے۔ اور یہ حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 823، باب نمبر ہے 1352، اور عنوان ہے ذکر خفی۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں، اور اپنے پروردگار کو اپنے دل ہی دل میں گڑ گڑا کے ڈر ڈر کے بہت چیخ کے نہیں بلکہ دھیمی آواز سے صبح و شام یاد کیا کرو، اور اس کی یاد سے بالکل غافل نہ ہو جاؤ۔ حدیث کا نمبر ہے 6490۔ فرشتہ وہی کچھ لکھتا ہے جو وہ سنتا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ بندے کے دل میں جو ذکر ہوتا ہے اس کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے یہ، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی حدیث ہے۔ بحر الانوار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 322، جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 159 اور صفحہ نمبر 342 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6491۔ اے ابو ذر، اللہ کو یاد کرو بہت آہستہ۔ ابو ذر نے عرض کیا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مخفی طریقے سے۔ رسول خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 342 اور 160 پر بھی ہے، اور کنز الاعمال میں کی حدیث نمبر ہے 1857۔ حدیث کا نمبر ہے 6492۔ بہترین ذکر ذکر خفی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 1771۔ حدیث کا نمبر ہے 6493۔ جس ذکر خفی کو محافظ یعنی فرشتے نہیں سنتے، اس کی فضیلت اس ذکر پر جسے وہ سنتے ہیں 70 گنا ہے۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 1929۔ حدیث کا نمبر ہے 6494۔ دعائیہ کلمات ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے: میرے اللہ، ہمیں اپنے ذکر
خلا اور ملا میں، رات و دن کو ظاہر اور باطن میں، خوشی اور غم کی حالت میں الہام فرما اور ہمیں اپنے مخفی ذکر کے ساتھ مانوس فرما۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 151 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 825، عنوان ہے 1353 اور صفحہ نمبر 825، باب نمبر 1353، عنوان ذکر کے مقامات۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں، ان گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، جس میں صبح شام وہ لوگ اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6495۔ جس گھر میں خدا کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس میں خدا کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 1923۔ حدیث کا نمبر ہے 6496۔ ابن مرویہ، میم رے واو واو یہ انس بن مالک اور بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے اس آیت یعنی کیا فرمایا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، فی بیوتو اذن اللہ ان طرفا کی تلاوت فرمائی۔ یہ آیت وہی ہے جو ابھی ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 36۔ کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کے گھر ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر عرض کیا، کیا یہ گھر علی اور فاطمہ کا بھی گھر ہے؟ انہی میں سے اسی گھر میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بلکہ ان سے افضل و برتر ہے۔ اور یہ حدیث ہے تفسیر در منظور، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50 پر، اور مناقب شہر آشوب میں بھی ہے یہ حدیث۔ حدیث کا نمبر ہے 6497۔ جس سال امام محمد باقر علیہ السلام نے حج کیا اور آپ سے حشام بن عبد الملک کی ملاقات ہوئی تو لوگ آپ علیہ السلام کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ یہ کون ہے؟ اکرمہ نے کہا، یہ کون شخص ہے جس سے علم کی نورانیت ٹپک رہی ہے؟ میں اسے نعوذ باللہ رسوا کروں گا۔ جب وہ آپ علیہ السلام کے سامنے آیا تو اس کے تمام اعضاء کانپنے لگے اور آپ علیہ السلام کے قدموں پر گر کر کہنے لگا، اے فرزند رسول، میں ابن عباس اور دوسروں کی بہت سی محفلوں میں بیٹھا ہوں، لیکن مجھے ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا جیسے اس وقت کرنا پڑ رہا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے اہل شام کے ادنا سے غلام، تجھ پر کتنا افسوس ہے کہ تو یہ بات اب تک نہیں سمجھ سکا کہ تو ایسے گھروں کے سامنے موجود ہے جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں سے اس کا نام لیا جائے۔ یہ روایت ہے تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 607 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6498۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے قتادہ سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں قتادہ بن دعامہ بصری ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ہی بصرہ والوں کے قاضی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، خدا آپ کا بھلا کرے، اللہ کی قسم میں فقہا کے سامنے بھی بیٹھا ہوں اور ان کے آگے بھی، لیکن میرا دل کسی کے آگے اس قدر نہیں گھبرایا جتنا آپ کے آگے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت تم کہاں موجود ہو؟ پھر فرمایا، ایسے گھروں کے آگے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔ اسی لیے تم یہی ہو جو کچھ ہو، اور ہم وہی ہیں جن کا آیت میں ذکر ہے۔ قتادہ نے عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، باخدا آپ علیہ السلام نے سچ فرمایا، ان گھروں سے پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے گھر مراد نہیں ہیں۔
اور یہ روایت تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 609 اور صفحہ نمبر 610 پر موجود ہے۔ حدیث صفحہ نمبر ہے 828 اور باب نمبر ہے 1354۔ عنوان ہے ذکر سے متعلق مختلف روایات۔ حدیث کا نمبر ہے 6499۔ اللہ کا ذکر سننے والا گویا خود ذکر کرنے والا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں حدیث کا نمبر ہے 6500۔ اے ابو ذر، تمہارے دل میں جلال خداوندی کی عظمت ہونا چاہیے، لہٰذا تم اسے ویسے یاد نہ کرو جیسے جاہل کتے کو دیکھ کر کہتے ہیں خداوندہ اسے رسوا کر، اور خنزیر کو دیکھ کر کہتے ہیں خداوندہ اسے ذلیل کر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 82 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6501۔ بہشت بری میں زرخیز زمین کے ٹکڑے ہیں، جب یاد خدا کرنے والا ذکر الہی شروع کرتا ہے تو فرشتے اس میں درخت لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بعض فرشتے رک جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں رک گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمارا ساتھی سست ہو گیا ہے یاد الہی سے۔ اور یہ حدیث معصومین علیہ السلام سے روایت ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 163 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6502۔ ابلیس نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، پروردگار، تو نے اپنی تمام مخلوق کو رزق مقرر فرما دیا ہے اور ان کی معیشت متعین فرما دی ہے، پس میرا رزق کیا ہے؟ ارشاد ہوا، وہی جس پر میرا نام نہیں لیا جاتا۔ اور یہ روایت کنز الاعمال حدیث نمبر 1916 1917 پر موجود ہے۔ ذکر سے متعلق احادیث کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے لفظ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔